جو حضرات باہر ہیں وہ حضرات بھی تشریف لے آئیں بھائی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى والله يهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگوں دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہیں تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں. جب تک پوری بات سنیں گے نہیں، جب تک پورا کام کر نہیں سکیں گے، اور ادھورے کام پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے کام پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا سنا جائے، پورا سمجھا جائے. دوسری بات دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا. اس لیے کبھی کھانا بھی کھایا ہے تو کھانے کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی اونگ آ جاتی ہے، تو بتکلف نیند کو بھگا کر مجلس میں شریک ہونا. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں جائے گی، اور جو بات دل تک نہیں جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، جو بات دل تک پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو بدلتی ہے. اس لیے دین کی بات میں بڑی طاقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے. اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں گھر کے اندر سے آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائے؟ بس وہ بات کانوں کے راستے سے دل تک کیا جانی تھی کہ زندگی کے رخ کو ہی بدل دیا. فرمایا ہاں آ گیا. اور ساری لوٹ مار کے سامان کو چھوڑ کر توڑ کر بیت اللہ جا کر بہت بڑے ولی بن کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل تک جانی چاہیے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے جاگ کر بات کو سننا. اور جاگ کر بات کے سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. جب بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کا پورا نفع ہمیں ملے. اسی کے ساتھ بات کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے. اس لیے کہ جسم یہاں ہے، دل دماغ باہر ہے، تو ہارن کی آواز کی طرف کان سے آواز ٹکراتی رہے گی، باقی اندر کچھ جائے گا نہیں. اور جب دھیان اور توجہ سے آدمی بات سنے گا تو بات دل تک جائے گی. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. دوسرا قاعدہ کلیہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ ملے گا، اور قیامت کے دن ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی. تو اس لیے کوشش اور ارادہ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں. اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا. جب عمل کی نیت سے آدمی بات سنے گا تو اللہ تعالیٰ نیت کی برکت سے عمل کی توفیق دیں گے. جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو،
ہر حال میں عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے. اسی کے ساتھ اچھی طرح سن کر سمجھ کر عمل کرتے ہوئے بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا. کہ بات کو کہاں تک پہنچائیں گے؟ کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے. تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہے دنیا میں. تو ایک آدمی چھوٹی سی زندگی میں سب تک اور پوری دنیا تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک خود جانا اپنی زندگی میں، اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اتنوں تک اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ تیار کرنا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور آدمی بنانا، کرنا اور آدمی بنانا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کے ذمے کیا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا. کہ اتنا بڑا سا کام کتنے سالوں میں کرنا ہے؟ کہ صرف 23 سال میں کرنا ہے. تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے کام کا کیا رخ لیا؟ آپ نے بنفس نفیس اپنے آپ کو اس کام میں تھکاتے ہوئے، مٹاتے ہوئے، گلاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار کیا. اپنے تھکنے کے ساتھ آپ نے اپنا عملہ بنایا. اس لیے کہ کام جو کرے گا وہ عملہ کام کرے گا. آدمی تو کرے گا ہی کرے گا اپنی زندگی میں، لیکن اس کا جو عملہ بنے گا وہ عملہ باقی کام کو پورا کرے گا. یہ ترتیب ہے. تو آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ بنائے 23 سال میں اپنی محنت کے ساتھ، کہ جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا صحابہ دن کے شہ سوار ہیں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے پھر رہے ہیں انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے. اور فرمایا راتوں کے راہب ہے اور عبادت گزار ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور اخیر راتوں میں اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے کھپ کے استغفار کرتے ہیں کہ کرنے کا کام کا حق ادا نہیں ہوا. یہ صحابہ کی صفت بتلائی گئی. فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل، فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ صحابہ کی صفات بنائی گئی. صرف 2 جملوں میں ان کا تعارف ہے کہ ان کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جیسا، اور ان کی رات حضور کی رات جیسی. آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، اللہ نے آپ کو معلم اور داعی بنا کر کے بھیجا تھا. تو آپ کا دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ ہوتا تھا. اور آپ اتنا اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ رات کو اللہ کے سامنے ایسا روتے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے. ہنڈی ابلتی ہے نا، کھد کھد ہوتا ہے، اور ایسی آواز آپ کے سینے مبارک سے آتی تھی رونے کی. تو یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کی رات ہے. یہی صحابہ میں منتقل ہوئی. اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، کہیں کام رواجی نہ بن جائے اور کام رسم نہ بن جائے. اس لیے کہ جو چیز رسم بن جاتی ہے، رواجی بن جاتی ہے، ایک وقت پر جا کر وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک درخت نے اپنی جڑوں کو نکال دیا باہر، تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو سوکھنے سے بچا نہیں سکتی، وہ درخت سوکھ جائے گا.
چاہے کتنا بھی آپ پانی ڈالو آپ اس کو ہرا بھرا نہیں کر سکتے. اس لیے کام رسم نہیں بننا چاہیے، رواج نہیں بننا چاہیے، بلکہ کام اپنی بنیادوں پر رہنا چاہیے. اس لیے کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے. اچھی طرح کرنا، منمانی کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ اس کو کرنا. منمانی سے کام جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے قربانی کے ساتھ اس کو کرنا. اور اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والا بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، بانجھ بن کر کے نہیں مرنا کہ زندگی بھر تبلیغ کیا ایک آدمی بھی نہیں بنا. یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے کہ عورت شادی میں رہی زندگی بھر لیکن ایک بھی بچہ نہیں پیدا ہوا، تو اس عورت کو بانجھ کہتے ہیں. اور تبلیغی بانجھ پنا یہ ہے کہ زندگی بھر تبلیغ کیا ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے. تو بانجھ بن کر نہیں مرنا چاہیے بلکہ اپنے پیچھے بہترین عملہ، سمجھدار عملہ، کام کو سمجھا ہوا، کام کو اچھی طرح کرنے والا اپنے پیچھے کر کر کے مرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو یہ باتیں ضروری باتیں ہیں. ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات جو بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دے اور ایسی بات سنا دے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو کام کی سمجھ بھی آ جائے اور کام کے صحیح کرنے کا جذبہ بھی آ جائے اور عملے کے بنانے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آ جائے اور عملہ بنا کر مرنے کا ہمارا فکر بھی پیدا ہو جائے کہ بھئی سارا مجمع تیار ہے انشاءاللہ اس کے لیے، کہ بھئی بیچ میں اٹھ کر جائیں گے تو نہیں اور سوئیں گے بھی نہیں. اس لیے کہ آپ نے مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون سوتا ہے کون جاگتا ہے. اور جب زیادہ تر مجمع سونے لگے گا تو مجھے آپ پر رحم آئے گا، میں کہوں گا چھوڑ دو ابھی، جاؤ آرام کر لو. اس لیے کہ سوتے ہوئے کو کیا سنائیں گے کہ بھئی سوتے ہوئے کو کچھ سنا سکتے ہیں؟ جاگتے ہوئے آدمی کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے. اس کے لیے میں بھی جاگوں آپ بھی جاگے، سب مل کر جاگ کر کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی محنت ہمارے ہاتھوں میں دی ہے. جس محنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِندَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فرمایا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اس محنت کو لے کر یہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں پڑھنے کے لیے رک گئے اور کوئی دنیاوی کام نہیں ہے اور جماعت صبح میں چلی گئی. آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ جماعت کتنی آگے بڑھ گئی؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا دن آگے بڑھی ہے، وہ صبح میں گئی ہے، ابھی شام کو میں پکڑ لوں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت تمہارے سے 500 سال آگے نکل گئی. اور یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم. فرمایا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو اس صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے. اس راستے کی نقل و حرکت اتنی بڑی چیز ہے اور اتنا بڑا کام ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دین کی محنت کے برابر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ پوچھنے پر آپ نے یہی جواب دیا. اخیر میں یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کوئی آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک آدمی تو اللہ کے راستے میں جائیں اور دوسرا آدمی دن بھر روزہ رکھے اور پوری رات عبادت کرے، ذرا بھی سوئے نہیں، یہاں تک کہ جانے والا واپس آ جائے؟ فرمایا اس کی طاقت کسی میں ہے؟ فرمایا کسی میں اس کی طاقت نہیں ہے. فرمایا اس محنت کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا.
اتنا بڑا کام ہے جس کام کے ساتھ اللہ نے اس مجمع کو نسبت عطا فرمائی ہے، اور جس کا کچھ نہ کچھ وقت تبلیغ میں لگا ہے. کسی کا 3 دن لگا، کسی کا چلہ لگا، کسی کا 4 مہینہ لگا، کسی کا سال لگا، لیکن چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً سارا مجمع وہ ہے کہ جو اس محنت کے ساتھ ان کا قوی ربط ہے اور قوی تعلق ہے. اب میرے محترم دوستو، اتنی بڑی محنت جو اللہ نے دیا ہے، یہ سب سے پہلے محنت کرنے والے کو بنانے کے لیے دیا ہے. امت اور عالم نمبر 2 پر ہے. سب سے پہلے یہ محنت کرنے والے کو بنانے کے لیے ہے. کہ اس محنت سے کون بنے؟ فرمایا محنت کرنے والا بنے. اس لیے کہ پہلے فرد بنتا ہے، اس کے بعد مجمع بنتا ہے. افراد سے مجمع بنتا ہے. مجمع پہلے نہیں بنتا. پہلے ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی، حضرت علی ابن ابی طالب آئے، اور 13 سال تک تو چند سو ہی آئے. افراد آئے، افراد بنتے ہیں، اور افراد بننے کے بعد میں مجمع بنتا ہے. جب تک افراد ہوتے ہیں افراد سے کام لیا جاتا ہے، اور جب مجمع بنتا ہے تو اجتماعی طور پر کام لیا جاتا ہے. اسی لیے مکہ مکرمہ میں محنت انفرادی ہے، اور مدینہ منورہ میں اجتماعی محنت ہے. یہاں تک کہ 10 سالہ زندگی میں 25 سے 27 سفر آپ نے فرمائے ہیں، اور اپنے صحابہ سے تقریباً 150 سفر کرائے ہیں، جس میں کسی سفر میں چھوٹا مجمع ہے، کسی میں بڑا مجمع ہے، کہیں قریب کا سفر ہے، کہیں دور کا سفر ہے، کبھی کچھ دنوں کا ہے، کچھ مہینوں کا ہے، مختلف اوقات ہے. قریب دور کے اعتبار سے آپ نے 150 سفر صحابہ سے اجتماعی طور پر کرائے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے فرد بنے گا. اس لیے محنت افراد کو بنانے کی محنت ہے کہ سب سے پہلے محنت کرنے والا بنے. اور اس محنت میں آنے والے فرد کی شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر موت تک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس محنت کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور بناتے رہنے کے لیے کر رہا ہوں. دوسرے لوگوں کو اللہ ہدایت دے میرے ہاتھ پر تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس محنت کو میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور بناتے رہنے کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو اپنے آپ کو محنت کا میدان بنائے گا اور اپنی نیت سے کرے گا، وہ داخلی اور خارجی تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا. کوئی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا جو اپنی نیت سے تبلیغ کرے گا. نہ اندر کا فتنہ اور نہ باہر کا فتنہ، اور نہ آپس میں کسی تیری میری کا شکار ہوگا. یہ نہ کسی سے کوئی شکایت ہوگی. ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے، صبح سے 9 سے لے کر شام کو 9 بجے تک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، سامان منگاتا ہے، کاریگروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بنا صحیح غلط بنا وہ کرتا ہے. دوپہر کو اس کا دوست وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا میرا دوست تو تھکا ہوا چہرے سے لگ رہا ہے. اس نے کہا کہ تو 1 گھنٹے سو جا، میں دیکھ بھال کر لیتا ہوں. 1 گھنٹہ دیکھ بھال کرنے کے بعد میں وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کیا اس نے، کیونکہ بھائی اس کو شکایت ہوگی کہ بھئی میں تو 11 گھنٹے کام کیا اور 1 ہی گھنٹہ کام کر کے چلا گیا، کہ بھئی یہ شکایت ہوگی اس کو. بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھے گا کہ مجھے تو 12 گھنٹہ کام کرنا چاہیے تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے 1 گھنٹہ میرا تعاون کر دیا. اس لیے کہ اپنا سمجھ کر اس کو کر رہا ہے اور اپنے لیے کر رہا ہے. اس لیے جو اپنے لیے اس محنت کو کرے گا اس کو کسی ساتھی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور کوئی تیری میری نہیں ہوگی. کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، یہ باتیں پیدا نہیں ہوگی جب آدمی اپنی نیت سے کرے گا. اور تمام تر فتنوں سے یہ محفوظ رہے گا جو اپنی نیت سے کرے گا. اسی لیے ہرن سے پوچھا گیا کہ تو اتنے شکاری کتے سے اپنے آپ کو کیسے بچا لیتا ہے؟ حالانکہ شکاری کتا تو تیر کی طرح دوڑتا ہے. جیسا تیر چلتا ہے نا، تیر کی رفتار ہوتی ہے، تیر کی اتنی رفتار شکاری کتے کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہرنی سے یہ پوچھا گیا کہ شکاری کتے سے تو اپنے آپ کو کیسے بچا لیتی ہے جبکہ تیر کی طرح شکاری کتا دوڑتا ہے؟ تو ہرن نے یہ کہا
کہ شکاری کتا اپنے مالک کے لیے دوڑتا ہے اور میں اپنی حفاظت کے لیے دوڑتی ہوں، اس لیے مجھے پکڑ نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو اس محنت میں اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے چلے گا وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہوئے موت تک تبلیغ کا سفر پورا کر لے گا انشاءاللہ. اس لیے پورا مجمع یہ نیت کرو کہ اس محنت کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کرنا ہے کہ بھائی کرنا ہے. انشاءاللہ کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی ہم کو. اب بنانے کے کیا معنی ہے؟ محنت سے کیا بننا ہے؟ فرمائے اس محنت سے دو چیزیں بنانی ہے اور اسی کے لیے ہی محنت ہے شروع سے لے کر اخیر تک. ایک تو اس محنت سے محنت کرنے والے کا دل بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ دل بننا چاہیے. اس لیے کہ دل آدمی کی باڈی میں اس کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور دماغ کی حیثیت وزیر کی ہے اور باقی اعضاء اور جوارح کی حیثیت لشکریوں کی ہے. دل حکم کرتا ہے، دماغ نافذ کرتا ہے اور ہاتھ پیر ہلتے ہیں اس کے اشارے پر. اسی لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل رہے. نبی دماغوں پر محنت نہیں کرتے، ہاتھ پیروں پر محنت نہیں کرتے، نبی انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. اور فرمایا وہ انسان کا دل ہے. اس لیے سارے نبیوں کی محنت انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے. تو ہماری محنت میں بھی سب سے پہلے مقصود ہر محنت کرنے والے کے دل کا بنانا ہے. تو دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف ہو جائے. تو اللہ کی طرف کب ہوگا دل کا رخ؟ اللہ کی طرف دل کا رخ اس وقت میں ہوگا جب اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے گی. تب جا کر مخلوق سے رخ ہٹے گا اور خالق کی طرف جائے گا. اور جب تک مخلوق کی محبت ہوگی جب تک خالق کی طرف رخ بنے گا نہیں. اس لیے سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے اللہ کی محبت ساری محبتوں سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے. دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. قرآن میں اللہ نے 8 چیزیں گنائی ہے. قل ان کان آباؤکم والی آیت میں کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، برادری، مکانات، تجارت اور مال، یہ 8 چیزوں کے بیچ میں دنیا کا ہر آدمی رہتا ہے. تو ان 8 چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت 1% بھی غالب ہونی چاہیے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ روٹ جائے تو سارا جہاں روٹ جاوے اور اللہ راضی ہو جائے تو سارا جہاں مسخر ہو جاوے، آدمی کی خدمت میں لگ جاوے. اس لیے کہ کائنات کے ہر ذرے پر صرف تنہا ایک اللہ ہی کی چلتی ہے. تو دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ ڈگری سے ہے، نہ عہدوں سے ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ ہی اجاڑتے ہیں. اتنا یقین پیدا ہو جائے جو حالات کے تاثر سے آدمی کو نکال دے. یہ دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا میں ایک جیسا حال رہتا ہی نہیں ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر گھر میں بچے کی پیدائش کی خوشی آتی ہے اور ہر گھر میں موت کا غم آتا ہے کہ ابا چلے گئے، اماں چلی گئی، بیوی چلی گئی، پوتا چلا گیا، نواسہ چلا گیا. تو غم خوشی دونوں آتے ہیں. تو یقین اتنا پیدا ہو جائے کہ جس کے راستے سے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہر موڑ پر اللہ سامنے رہے. یہ پہلی بنیاد ہے دل کے بننے کی. دوسری بنیاد دل کے بننے کی یہ ہے
کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور کچھ لوگ اس لباس کے اتارنے کی درخواست کریں گے، تو وہ لباس تم اتارنا نہیں۔ جب بغاوت ہوئی اور باغیوں نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تم کو شہید نہیں کریں گے، تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ عثمان، اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، اور وہ لباس خلافت کا لباس تھا، لوگ اتروانا چاہیں گے، اس کو اتارنا نہیں۔ میں شہید ہو سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اللہ بڑھے، اللہ کے حکم بڑھے۔ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ تیسری بات میرے دوستو دل کے بننے کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ روز ہم دنیا سے دور ہو رہے، اور روز آخرت کے قریب ہو رہے۔ باپ کہتا ہے میرا بیٹا بڑا ہو گیا، حالانکہ چھوٹا ہو گیا۔ پہلے اس کی 60 سال کی عمر تھی، اب 20 سال کا جوان ہو گیا، تو اب کتنی عمر بچی؟ اب تو 40 بچی، اب تو چھوٹا ہو گیا، لیکن باپ کہتا ہے بڑا ہو گیا۔ بڑا نہیں ہو گیا، چھوٹا ہو گیا۔ روز ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارا ہر قدم آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، ہر وقت اس دھیان کے ساتھ ہم جیے کہ میرا یہ عمل میری آخرت کو بنائے گا یا اجاڑے گا، اس فکر کے ساتھ جینا جائے۔ یہ معنی ہے دل کے بننے کا۔ ہماری تبلیغ کی محنت کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا دل بنے، اور دل کے بننے کے معنی یہ ہے کہ رخ اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ دوسری بنیاد میرے دوستو تبلیغ کی محنت کی یہ ہے کہ ہمارا فکر بدلے۔ کیا بدلے؟ تبلیغ کی محنت سے فکر کا بدلنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی پوری زندگی کی جو محنت ہے اس کی فکر کے تابع ہے۔ جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی۔ اگر فکر دنیا کا ہے تو تمام تر محنت اور توانائی اور طاقت دنیا ہی کے پیچھے لگے گی، ہاں مری بکری اللہ کے نام بھی لگ جائے گی، جیسا آج ہم تبلیغ والوں کی لگ رہی ہے۔ اس لیے کہ فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے، اس لیے پھونک پھونک کر کے تبلیغ میں چل رہے، ایک دم پھونک پھونک کے، اس لیے کہ فکر نہیں بدلا۔ اور جب تک فکر نہیں بدلے گا، جب تک محنت نہیں بدلے گی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو اچھی طرح ہم سب کو سمجھنی ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، ہم سارے محتاج ہیں۔ اس لیے تبلیغ کی محنت فکر کو بدلنے کے لیے ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا فکر دعوت کا بنے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا بنے، اور انسانوں کی ہدایت کا بنے، اور انسانوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہماری نگاہوں میں اپنے گھر کاروبار سے زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے کہ دنیا میں اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو جہنم کے رخ پر ہے۔ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو دنیا کی 75% آبادی مرتے ہی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ تو یہ ہمارا فکر بدلے، اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے۔ فکر کے بدلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بستر اٹھا کر کے پھرتے ہی رہیں گے تبلیغ میں، نہ بیوی کو دیکھیں گے، نہ بچوں کو دیکھیں گے، نہ ماں باپ کو دیکھیں گے، اور نہ اپنی ذمہ داری پورا کریں گے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن کر کے رہیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے کہ ہم تو دعوت میں آ گئے لیکن دعوت ہم میں آ جاوے۔ ہم تو تبلیغ میں آ گئے لیکن تبلیغ ہم کو لگ جاوے، لگی نہیں ابھی تک ہم کو۔ جس دن تبلیغ والوں کو لگ جائے گی اس دن دنیا کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوگا، یاد رکھو۔ پوری دنیا کے نقشے کو اللہ بدل دیں گے جس دن تبلیغ والوں کو تبلیغ لگ جائے گی۔
تو فکر کی تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ سارے کام سنت اور شریعت کے مطابق کرتے ہوئے ہمارا فکر دعوت کا ہوگا. جیسے ایک آدمی کی ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے, ایک آدمی کے جوتا بنانے کا کارخانہ ہے, تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا وہاں ٹوپی دیکھے گا, جوتا دیکھے گا. شادی میں جاوے تو اور میت میں جاوے تو دونوں جگہ یہ ٹوپی اور جوتا دیکھے گا کہ لوگ کیا پہنتے ہیں, میں اپنے کارخانے میں بناؤں. کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بچوں کو پالتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, شادی بھی کراتا ہے, مکانات بھی بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن فکر کیا ہو گیا؟ ٹوپی کا, اور فکر ہو گیا جوتے کا. یہ مطلوب ہے کہ ہمارا فکر جو ہے وہ دعوت کا بنے. جب فکر دعوت کا بنے گا تو محنت کا رخ تدریجی طور پر صحیح ہوتا چلا جائے گا. جب فکر دعوت کا بنے گا تو تدریجی طور پر محنت کا رخ صحیح ہوتا جائے گا. چھلانگ لگانے کا کوئی حکم نہیں ہے کسی کو کہ چھلانگ لگاؤ. چھلانگ لگائے گا تو پیر ٹوٹ جائیں گے یا ماتھا پھوٹ جائے گا, اس لیے چھلانگ لگانے کی بات نہیں ہے. تدریجی طور پر محنت صحیح رخ پر جانی چاہیے, اس لیے کہ ہماری محنت کا جو رخ اللہ والوں نے ہم کو دیا ہے یہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے دیا ہے. یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے جو تبلیغ کی ترتیب ہے, وہ یہ تبلیغ کا الف با تا ہے. جیسے انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے ABCD پڑھنا پڑے گا, عالم بننے کے لیے الف با تا پڑھنا پڑے گا, ایسا ہی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ محنت کی ترتیب جو ہے وہ الف با تا کی حیثیت ہے اس کی, کہ ایک مرتبہ 4 مہینہ لگایا, پھر ہر سال چلہ لگاؤ, پھر اس کے بعد مہینے میں 3 دن لگاؤ, روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے محنت کرو. یہ ہماری تبلیغ کا الف با تا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل صحابہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی صحابہ بن جائیں گے. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں مرا, وہ صحابی ہے. لیکن جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی تھی وہ بنیادیں قیامت تک امت میں دوبارہ اور کئی بارہ زندہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے. وہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کی صحیح محنت کے نتیجے میں اور پوری محنت کے نتیجے میں وہ بنیادیں ان میں زندہ کر دے جو بنیادیں صحابہ میں اللہ نے زندہ کی تھی. تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ صحابہ میں 2 بنیادیں تھیں. ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. کس کے ساتھ پایا جاتا تھا؟ حقیقت کے ساتھ. دین ہے ادھورا ہے تو مصیبت آئے گی. دین ہے شکل ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے, تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ جو پورا ہوگا وہ حقیقت کے ساتھ ہوگا اور پورے دین کے ساتھ پورا ہوگا. اس لیے پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے دین کے سامنے. اللہ کے نام پر ایک لگانی پڑے گی تو ایک لگائیں گے, اور گھرانے کو لگانا پڑے گا, آخری بچے کو تو آخری بچے کو لگائیں گے, اور اگر پورے مدینہ کو لگانے کا موقع آئے گا تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں. تو جان لگانے کے لیے اپنی جان کو بے قیمت بنایا کہ ایک بھی لگائیں گے, اور 1000 لگانے کا ہوگا تو 1000 لگائیں گے. اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا کہ ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں. ویسے تو مسلمان کی مال کی یہ حیثیت ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی چور چوری کر کے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اپنے مال کو بچا لے. یہ مسلمان کے مال کی اتنی قیمت ہے. لیکن اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. 1 کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے, 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے, 1,00,000 کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے
تو جھاڑو مار کر پورا اس یقین کے ساتھ لگائیں گے کہ اللہ کی نسبت پر جب لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ ہم کو آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ پر لگانا یہ آبادی ہی کے لیے ہے، اجڑنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. بلکہ ہم تو نہیں اجڑیں گے ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کئی پشتوں تک ہمارا خیال رکھیں گے کہ یہ میرے اس بندے کی اولاد ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مجھے لیے مٹایا تھا اور اپنے مال کو لگایا تھا. ہم اس کی اولاد کا خیال رکھیں گے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس لیے آپ دیکھو صحابہ کی صدیوں تک ان کی اولاد میں آپ کو بہار ملے گی. اس لیے میرے محترم دوستو، محنت کا صحیح رخ کے ذریعے سے یہاں تک پہنچنا مقصود ہے. پوری امت تو اللہ کرے پہنچ جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ ایک مجمع کے بننے پر ہوگا. پھر کام کرنے والے کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے کہ چند ہزار ایسے بن جائے کہ جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے. تو اللہ ان چند ہزاروں کے کندھے پر رکھ کر وہ کام کریں گے جو صحابہ کے کندھے پر رکھ کر کیا. حالانکہ صحابہ تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے اتنا بڑا کام کیا. حق کو دنیا میں چمکا دیا، باطل کو اللہ نے زیر کر دیا. اللہ نے قوموں کو ہدایت دیا، اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا اور کفر کا کلمہ نیچے ہو گیا، ایک کمزور اور ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں. ہم نہیں جانتے وہ مجمع کب بنے گا، اللہ جانتے ہیں. کتنا مجمع ہوگا وہ بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ کی طرف سے دنیا میں جو کام ہوگا اس کی بنیاد یہ ہے. اللہ ان لوگوں کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلائیں گے. اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ لگا کر اللہ ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنے لشکر ہیں. ساری مخلوق اللہ کے لشکر ہے. فرشتے نظر نہیں آتے، وہ تو لشکر ہے ہی ہے. باقی ساری مخلوقات اللہ کی لشکر ہے کہ کس لشکر کو ان کا ساتھ کر کے ان کی تائید کریں گے. ہو سکتا ہے ہوا کے ذریعے سے تائید کر دیں، ہو سکتا ہے پانی کے ذریعے سے تائید کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آگ کے ذریعے سے تائید کر دیں. اللہ کی تائید کے لامحدود اسباب ہے. ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تائید کر کے ان سے حق کے دنیا میں چمکانے کا کام لے لیں گے، اور اللہ ان کی آخرت اچھے سے اچھی بنا دے. اس لیے میرے دوستو منزل یہ ہے. تو منزل تک پہنچنے کے لیے تدریجی طور پر آگے بڑھنا ضروری ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے ایک تو رخ صحیح ہونا چاہیے. رخ بدل گیا تو آدمی منزل سے دور ہو جائے گا. آپ کا گھر اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے کہ بھئی جتنا دوڑیں گے منزل سے قریب ہوں گے کہ دور ہوں گے. آپ کا رخ اس طرف ہے اور گھر بھی اس طرف ہے، تو سائیکل سے بھی پہنچ جائیں گے، بائک سے بھی پہنچ جائیں گے اور پیدل بھی پہنچ جائیں گے، بھلے دیر سے پہنچیں گے. تو ایک تو رخ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرا چلتے رہنا چاہیے. اگر چلتے چلتے رک گیا تو بھی منزل دور ہو جائے گی. چلتا رہے گا تو منزل تک پہنچے گا. اب جتنا تیز چلے گا اتنا جلدی پہنچے گا. اب تیز چلنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی جماعت ہے. کہ تیز چلنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا تیز چلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہماری محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے صحیح؟ ہماری محنت کا رخ صحیح ہو. الحمدللہ جتنا ہو رہا ہے یہ قابل قدر ہے اور قابل شکر ہے. یہ پورا مجمع قابل قدر ہے، اور جتنا آپ کر رہے ہیں وہ بالکل شکر کرنے کے لائق ہے اور تعریف کے لائق ہے. میں آپ کی کمزوری نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھنا میری بات کو. میں ایک بات ہے جو آپ کے حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ جلدی سے بات کو لے لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے منزل تک پہنچنے کے لیے محنت کا رخ صحیح کرنا ضروری ہے. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کا اور امت کا صحیح کیا ہے، وہ صحیح رخ ہے. تو آپ نے محنت کا کیا رخ صحیح کیا؟ 23 سال میں آپ نے جو ایمان میں آیا اس میں سب سے پہلے اس کی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر لگایا. یعنی دعوت اللہ پر لگایا کہ بیک وقت میں ایمان سیکھ بھی رہا ہو اور بیک وقت میں اس کو پھیلا بھی رہا ہو. جیسے تجارت میں
بیک وقت میں گاہک کو بھی نفع ہوتا ہے، بیک وقت میں تاجر کو بھی نفع ہوتا ہے. ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ ایسا ہی ہے کہ بیک وقت میں فرد بنے گا، بیک وقت میں ماحول بنے گا. اس لیے سب سے پہلے جان مال کو دعوت اللہ پر لگایا، اتنا جتنا دعوت کا تقاضا تھا. کتنا لگوایا بھائی؟ جتنا دعوت کا تقاضا تھا. ہم کاروبار میں کتنے لگتے ہیں کہ بھائی کتنا لگتے ہیں؟ 2.5 گھنٹہ لگتے ہیں. کتنا گھنٹے لگاؤ بتاؤ، بولتے رہو تو مجھے پتا چلے کہ میں صحیح رخ پر جا رہا ہوں. جتنا تقاضا ہے اتنا لگاتے ہیں. گھر پر بھی اتنا لگاتے ہیں، کاروبار میں بھی اتنا لگاتے ہیں. 8 گھنٹے کا تقاضا ہے تو 8 گھنٹہ لگاتے ہیں، 10 گھنٹے کا تقاضا ہے تو 10 گھنٹہ لگاتے ہیں. اور عید کی رات میں پوری دکان چالو رکھنے کی ہے تو پوری رات چالو رکھتے ہیں. تو گھر کاروبار میں تقاضے کے بقدر لگتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر جان مال اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. اس لیے اس زمانے میں دعوت کی تشکیل جو تھی وہ تقاضے کی تشکیل تھی. کتنی تشکیل تھی؟ تقاضے کی تشکیل، کہ اس تقاضے پر آپ کو جانا ہے اور اتنا جان مال لگانا ہے جس سے تقاضا پورا ہو جاوے. اگر پوری جان لگانی پڑے تو پوری جان لگانی ہے، اور اگر مال کا بڑا حصہ لگانا پڑے تو بڑا حصہ لگانا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے. شہید ہو گئے تو جنت میں ملیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو غازی بن کر واپس آئیں گے. تقاضے کی تشکیل تھی. دوسرا، امت کی جان مال کو عبادت پر لگوایا کہ ہر فرد امت کی عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں یہ عبادت امت میں زندہ ہو جائے. جتنا عبادت کا تقاضا تھا اتنی لگوائی. ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو اس میں یہ بات ملے گی حیات الصحابہ میں، جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں. تیسرا، ان کی جان مال کو اخلاق پر لگوایا. کس پر لگایا؟ اخلاق پر لگوایا. تو اخلاق پر لگوانے کے راستے سے یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، مدیونین پر، بیماروں پر، جس پر بوجھ ہے اس کے بوجھ کے ہلکا کرنے میں ان کی جان مال کو اتنا لگایا جتنا کہ اس کا تقاضا تھا. اس لیے انہوں نے پھونک پھونک کر نہیں لگایا، بلکہ ضرورت ہی اتنا لگایا. حضرت عثمان کے پاس میں ایک آدمی آیا کوئی بڑی رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے. تو اس نے سنا کہ گھر میں حضرت عثمان بیوی سے تیل کا حساب لے رہے کہ 7 دن کا تیل دیا تھا، 6 دن میں کیوں ختم ہو گیا. تو بیچارہ گھبرا کر واپس ہو گیا کہ یہاں تو تیل کا حساب ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑی رقم کا میرا مطالبہ ہے، کیا دیں گے یہ. تو جا کر کسی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم جاؤ وہاں جا کر ان سے درخواست کرو، یہ ان کے سامنے تو معمولی رقم ہے. بہرحال اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو حساب سے کرتے ہیں، اور مخلوق پر کرتے ہیں تو بے حساب کرتے ہیں. تو جا کر کے کہا تو بڑی رقم دے دیا. اس کو تب سمجھ میں آیا کہ اپنے بارے میں حساب کرتے ہیں اور مخلوق پر خرچ کرنے میں کوئی حساب نہیں کرتے. ہم ان کی سخاوت کے واقعات پڑھے صحابہ کے، تو انہوں نے اپنی جان مال کو مخلوق پر اتنا لگایا جتنا اس کا تقاضا تھا. اور ہر انسان کی اور اس کے متعلقین کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. تو اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور پورا کرنے میں بھی لگنا ہے، اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں میں بھی لگنا ہے، حاصل کرنے میں بھی اور پورا کرنے میں بھی لگنا ہے. لیکن اس میں قید ہے ضرورت کی، کہ اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. کتنا لگنا ہے بھائی؟ بقدر ضرورت لگنا ہے اور اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا اسراف کا حال ہے کہ زندگی میں اسراف داخل ہو گیا، ضرورت سے زندگی نکل کر اسراف میں داخل ہو گئی. تو ضرورت کی تو حد ہے، اسراف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بھئی 2 روٹی ہے اور سالن ہے اور تھوڑا سا چاول ہے تو پیٹ بھر جائے گا. اور جہاں اسراف پر آوے تو کیوں بھائی، شادیوں میں کتنے خرچے ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک تھالی کے 2000 روپئے، کہ ایک پلیٹ اٹھائی تو 2000 روپیہ. کہ بھائی 2000 میں سونا کھائے گا؟ 25-30 قسم کا کھانا، اور اس میں یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں گھنٹو جو ہے وہ بیٹھ کر کے کہ بھئی فلانی چیز ہوئی نہیں اس لیے پیٹ نہیں بھرا. یہ اسراف ہے. 50 قسمیں ہونے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرا، اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ کی طرح سب کو جلا دے گی.
نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، کہ بھئی امت کے پاس جان مال نہیں ہے، جان بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، لیکن اسراف داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں نہ دعوت کے لیے بچی، نہ عبادت کے لیے بچی، نہ اخلاق کے لیے بچی۔ اس لیے دعوت کی محنت اپنی زندگیوں میں سے اسراف کو ختم کر کے اپنی زندگیوں پر ضرورت پر لانے کی محنت ہے، کہ جب ضرورت پر زندگی آ جائے گی تو مال خوب بچے گا، وقت خود بچے گا، جو آپ دعوت پر لگا سکتے ہیں، عبادت پر لگا سکتے ہیں اور اخلاق پر لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، محنت کی یہ صحیح ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم کیا، اور اس محنت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا مطلوب ہے۔ کہاں تک پہنچنا مطلوب ہے؟ وہاں تک پہنچنا مطلوب ہے۔ جب وہاں تک پہنچیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ جس طرح دنیا کے اسباب ہے، اس طرح دین کے لیے بھی اسباب پیدا کیے، دین کی سرسبزی کے لیے بھی اسباب پیدا کیے، تو دین کے سرسبزی کے یہ اسباب ہیں۔ اس لیے ہماری محنت کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک تو دل بننا چاہیے اور ایک فکر صحیح ہونا چاہیے۔ اب دل کے صحیح کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ دل کے صحیح کرنے کے لیے صرف پھرنا کافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ صرف پھرنے سے آدمی کبھی نہیں بنے گا، یاد رکھو۔ بلکہ پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی، وہ سارے کاموں کی پابندی سے آدمی کا دل بنے گا، اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنے کے راستے سے آدمی کا دل بنے گا۔ پہلی بنیاد کی زندگیوں میں آنے کے لیے یہ دو سبب ہے، ایک کرنا ہے، ایک بچنا ہے۔ ایک کرنا ہے اور ایک بچنا ہے۔ کرنے کے کام کیے ہی نہیں، چلہ لگ گیا، 4 مہینے لگ گئے، سال لگ گیا، تو جیسا گیا تھا ایسا واپس آئے گا۔ ثواب سے میں انکار نہیں کرتا کہ ثواب نہیں ملے گا، اگر مسجد میں اطاعت کے ساتھ رہا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن جو مقصود تھا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ آدمی کے اندر میں جو بناؤ آئے گا وہ کرنے کے راستے سے آئے گا، اور کرنے میں 2 لائن ہیں، ایک انفرادی اعمال ہے، ایک اجتماعی اعمال ہے، اور دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہے، دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی، آدمی بنے گا، اور انفرادی اعمال سے زندگیوں میں استقامت آئے گی، یعنی اللہ یاد رہیں گے، اور جو اس محنت سے بنے گا اور بنا ہوا چلے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے، ورنہ جہاں تک اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، کام ہو جائے گا، اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قزمان سے میدان احد میں کام لیا کہ اس اکیلے نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، میدان میں واہ واہ ہو گئی، قزمان 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 قزمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا، برداشت نہیں ہوا، اور اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر کے حرام موت مر کر کے جہنم میں چلا گیا۔ ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا کام اللہ نے 42 سال تک لیا، لیکن وہ مقبولین میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کی تائید کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں، ہاں ملے گا اس کو جو مقبولین میں سے ہوگا۔ تو مقبولین میں سے لینے کا کیا، مقبولین کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا انفرادی اور اجتماعی اعمال کی پابندی ہے، کہ جس پابندی سے آدمی جو ہے وہ بنے گا۔ تو جب پابندی پر آئے گا تو قربانی پر آنا پڑے گا۔ موقع ملا تو کیا، نہیں تو چھوڑ دیا، فرصت ہوئی تو کیا، مشغولی ہوئی تو چھوڑ دیا، تو اس طرح تو کام کھیل بن جائے گا۔ اور جب ہر حال میں آدمی کام کرے گا، جی چاہا تو کیا، جی نہیں چاہا تو کیا، فرصت ہوئی تو کیا، مشغولی ہوئی تو اپنی دنیا کے کام کو آگے پیچھے کر کے اس کو کیا، تو اب یہ کام بنے گا۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ قربانی جو ہے وہ کسی چیز کے چھوڑنے کا یا ملنگ بننے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی اسی کا نام ہے کہ حکم کو پورا کرنے کے لیے، دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کو چھوڑنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا، بس چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتے۔
آپ یہ بتاؤ آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کہ بھئی کھانا چھوڑ سکتے ہیں؟ 24 گھنٹہ کھانا مت کھاؤ تو کیا ہوگا؟ دن میں تارے نظر آئیں گے. 24 گھنٹہ سو مت تو بھی دن میں تارے نظر آئیں گے. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کس کو قربانی کا نام دیں گے؟ کہ آپ 8 گھنٹہ سوتے تھے دن میں، آپ رات کو آپ جو ہے وہ 10 بجے سونے کے عادی تھے، لیکن کام کا اتنا تقاضا ہوا کہ آپ 10-12 بجے سوئے، یعنی 2 گھنٹہ آپ نے لیٹ کیا. اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا. کسی جگہ تقاضا پیدل چلے ہو گئے پورا ہی نہیں ہو سکتا، سواری نہیں جا سکتی کوئی، تو آپ پیدل چلے، پیدل چلنے کے عادی نہیں ہے، اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا. آپ دن میں 12 بجے کھانے کے عادی تھے، کام کے اتنے تقاضے تھے کہ 2 بجے آپ نے کھائے، تو اللہ کہیں گے کہ میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے کھانا لیٹ کیا. اس کو اللہ قربانی کا نام دیں گے. اس کا نام قربانی ہے میرے دوست. تو اس قربانی پر اللہ تعالیٰ آدمی کو ہدایت بھی دیں گے، حلال روزی بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات بھی پیدا کریں گے کہ جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو، آدمی کے دل کے بنانے کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں: انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے ان اعمال میں لگنا. کرنے کے کام ہی نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا نور چلا جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مشین چل رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کہ وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ اس نے نہیں ہوگا کہ ٹھنڈک جمع نہیں ہوئی. ایسا ہی عمل کا نور جمع رہنا چاہیے، نکلنا نہیں چاہیے. تو بچنے کی چیزوں سے بچنے سے وہ نور باقی رہے گا. اس لیے میرے دوستو یہ پہلی بنیاد ہے، کرنا اور بچنا. فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. کس کی کیا محنت ہے؟ 2 لائن کی محنت. ایک محنت جو ہے وہ ہر بستی میں جہاں بھی ہم جائیں، یا اپنی بستی میں ہم محنت کر رہے ہیں تو اپنی بستی میں مقامی کام ہو یا نقل و حرکت ہو، دونوں کی ایک ہی بنیادیں ہیں، وہ دونوں کی بنیادیں الگ نہیں ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ نکلنے کے زمانے میں ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم مکمل فارغ ہوتے ہیں. اور مقام پر رہتے ہوئے گھر کاروبار کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہوتا ہے اور تھوڑی مقدار میں کرنا ہوتا ہے. کہ بھئی جماعت میں ہیں تو 4 گھنٹہ تعلیم کر رہے، 4 گھنٹہ گشت کر رہے، 4 گھنٹہ ذکر عبادت میں ہیں، 4 گھنٹہ خدمت میں ہیں اور 8 گھنٹہ سونے میں ہیں. لیکن مقام پر 4 گھنٹے کی ترتیب نہیں ہے. مقام پر ترتیب کتنی ہے کہ بھئی تعلیم کتنی دیر کریں گے؟ آپ 15-20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک کریں گے مسجد کی، گھر کی. تو وہاں 4 گھنٹے کی تعلیم نہیں ہے. 4 گھنٹہ گشتوں میں نہیں ہوتا ہے مقام پر. یہاں تو 2.5 گھنٹے کے اندر میں آپ کو جو ہے نا 2.5 گھنٹے ہیں یہاں. تو وہی اعمال ہے جو نکلنے کے زمانے میں ہے، وہی مقام پر ہے. شرط اتنا ہے کہ وہاں زیادہ ہے، یہاں تھوڑا وقت ہے. تو محنت کے فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک تو ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کر کے اس کو سب سے پہلے اللہ سمجھانا. ہمارا کام صرف تشکیل نہیں ہے. تشکیل تو 6 نمبر ہے، اس کے پہلے 5 نمبر ہے، اس کے بعد 6 نمبر ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ملاقات میں، چاہے نکلنے کے زمانے میں ہو چاہے مقام پر ہو، ہر گھر اور ہر فرد سے مل کر سب سے پہلے موقع محل دیکھ کر اس کو اللہ سمجھانا کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں. اللہ کی قدرت سمجھانا، اللہ کے خزانے سمجھانا، اللہ کے احسانات سمجھانا کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں. اس لیے کہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں. تو اللہ کی یاد دلانا کہ اللہ کے تو اتنے احسانات ہیں، اس اللہ کا حق ہے کہ اس کو یاد کر کے جیا جائے. تو پہلے توحید ہے. سارے نبی ان عقائد کے ساتھ بھیجے گئے. توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. ان 3 بنیادوں کے ساتھ سارے نبیوں کی بعثت ہوئی ہے. تو پہلے اللہ سمجھانا، پھر اس کے بعد یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو اس کی قدرت اور خزانے کے ساتھ اپنے ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. یہی بنیاد، دوسری کوئی بنیاد نہیں. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا. اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا. تیسری بنیاد یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ
آخرت بنا دیں گے جو اصل ہماری زندگی ہے. اب ان کو کھول کھول کر آخرت سمجھانا، آخرت کی نعمتیں کیا ہے اور آخرت کے عذابات کیا ہے، تاکہ ہر آدمی ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے. بھئی اگر آپ اٹھنا شروع کرو گے تو پھر مسئلہ ہے میرے لیے. تو تھک گئے ہو تو آپ میرے کو بول دینا، انشاءاللہ اپن بیچ میں دعا پڑھا دیں گے. اور اگر آپ چاہو تو گھڑی کو مت دیکھنا اور آپ تو مجھے ہی دیکھنا. جب انشاءاللہ غیر ضروری کوئی بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں اللہ سے مانگ کے بیٹھا ہوں کہ کوئی غیر ضروری بات آنی نہیں چاہیے اور کوئی ضروری بات رہنا نہیں چاہیے. تو کام تو پورا ہوگا جب مجلس ہوگی نا بھائی، کہ گھڑی دیکھو گے. اگر گھڑی دیکھنا ہو تو مجھے پہلے کہہ دو تو میں شارٹ کٹ میں مار لوں گا. میں والاسر پڑھنا بھی جانتا ہوں اور سورہ بقرہ پڑھنا بھی جانتا ہوں، سمجھے؟ سورہ والاسر پڑھ لوں گا. لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا جماعت کے آنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جماعت کی نقل و حرکت ہر جگہ جو ہے کوئی کام کی ایسی مضبوط بنیادیں بنا دے کہ جو یہ ملک پورے عالم کے لیے رہبری کا ذریعہ بنے. اللہ نے اتنے وسائل دیے آپ لوگوں کو، اللہ نے آپ کو اندر میں اتنی صلاحیتیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنے اسباب پیدا کیے ہیں علم و عمل کے لینے کے. تو اس ملک کے اندر میں بڑی استعداد ہے. میری خواہش یہ ہے کہ یہ ملک پورے عالم کی رہبری کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کام کی بنیادیں ٹھوس ہونی چاہیے اور ہمارا ہر کام کرنے والا کام کو اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے آدمی بناتے ہوئے جینا چاہیے اور اس کے لیے مرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے پیچھے کام کی مضبوط بنیادیں چھوڑ کر جائے گا. بیٹا آپ گھبراؤ مت، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. ہاں لیکن ضروری بات جو ہے وہ تو کروں گا ہی. میں ادھورا کام چھوڑنا میرے بس میں ہی نہیں ہے، معاف کرنا مجھے اس لیے. لیکن گھبراؤ مت، زیادہ لمبا نہیں کروں گا. آپ کو سونے کے لیے وقت دوں گا، راحت کے لیے وقت دوں گا انشاءاللہ. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ تین بنیادیں سمجھا کر ہر فرد امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، اور امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، اندر میں حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اندر میں دین کے تقاضوں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی. یاد رکھو کہ بھئی 3 دن 4 دن کسی مسجد میں آپ گئے اور تقریر کیا تو وہ تقریر سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی. آپ دیکھ لو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں اور کہ وہ امام صاحب کی تقریر سنتے کہ نہیں سنتے. عصر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، کبھی کل کے پرانے نمازی ہوتے کہ نہیں. تو بات سنی لیکن لیا نہیں، اس لیے کہ استعدادیں کمزور ہو گئی اندر کی. تو استعداد کی جو کمزوری دور جو ہوگی اور اندر میں حکموں پر چلنے کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہوگی. تو آپ کی محنت کے 2 رخ ہیں، ایک رخ ہجرت ہے، ایک رخ نصرت ہے، ایک رخ نقل و حرکت ہے اور ایک رخ مقامی محنت ہے. اور آپ نے اپنی محنت سے 2 ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک مسلمان مقامی محنت میں بھی نہیں ہے. تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے پاس تو کام کے 2 ہی میدان ہیں، تیسرا کوئی میدان ہی نہیں ہے. یا تو فارغ ہو کر اللہ کے دین کا کام کرے اور جماعتوں میں پھرے، اور اگر فارغ ہو کر جماعت میں سے آ گیا ہے تو مقامی کام میں اپنے گھر کاروبار کی پوری رعایت کے ساتھ مقامی محنت کرے. تیسرا کوئی میدان ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. 4 مہینہ ہے، چلہ ہے، 3 دن ہے، اس کے لیے ہر جگہ جماعتیں نقد بنانا. اپنے مقامی محنت میں بھی یہی ہے کہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے
اور علاقے کو تقسیم کر کے محنت کا ایسا نظام بنانا کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. تو تعمیری کام ہوگا. ایک آدمی سے آج آپ ملے اور 1 سال کے بعد پھر ملنے کے لیے گئے, تو آپ بتاؤ پہلی ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ختم ہو گیا ہوگا؟ آپ نے تھوڑا یہاں کھودا, پھر اس کے بعد یہاں کھودا, پھر یہاں کھودا, زندگی بھر کھودتے رہو, پانی پر تو پہنچو گے نہیں. اس لیے تعمیری کام اس وقت میں ہوگا جب 1 مہینے میں ایک آدمی سے ملے ہو, دوسرے مہینے میں پھر اس سے ملو. پہلی مرتبہ آپ کو بھگا دیا کہ جاؤ, ہم کو سب معلوم ہے. دوسری مرتبہ جب آپ جاؤ گے تو آپ کو بھگائے گا نہیں, اس میں نرمی آئے گی کہ یہ تو میرے خیر خواہ ہے, دوسری مرتبہ بھی آ گئے, میں نے بھگا دیا پھر بھی, تو پھر بھگائے گا نہیں. بولے اچھا کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے بات شروع کی, بولے ہاں وہ مجھے معلوم ہے. تو تھوڑا تو 1-2 جملہ سنے گا, پھر آپ کو بھگا دے گا. پھر تیسری مرتبہ آپ جب جاؤ گے تو اب وہ کہے گا کہ اچھا بھی کیا کہنا ہے بولو چلو. تو پھر آپ پوری بات سنے گا آپ کی, پھر ہاں نہ نہیں کرے گا محنت کا. چوتھی مرتبہ آپ جاؤ گے تو کہے گا کہ کام تو کرنے کا ہے لیکن میرا ایسا ہے ویسا ہے. آپ عذر کا حل بتاؤ گے تو کہا اچھا میں 3 دن چلوں گا. جب 3-4 مرتبہ آپ تسلسل کے ساتھ آپ ملو گے تو اب تعمیری کام ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ ایک آدمی سے آج ملے, 1 سال کے بعد پھر ملو, 2 سال کے بعد ملو, اس کا کیا اثر ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ثواب ملے گا آپ کو, لیکن یہ ثواب اور برکت کا کام نہیں ہے. ثواب تو بہت ملے گا اور برکت بھی بہت ہوگی, لیکن ثواب اور برکت کے لیے صرف کام نہیں ہے, ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے کہ امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہونا چاہیے اور ہر فرد امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہونی چاہیے. اس کے لیے تبلیغ ہے. اس لیے اس طریقے سے ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. 3 دن آپ کسی بستی میں گئے ہیں تو 3 دن میں نقد جماعت نکال کر کے وہاں سے آؤ. 4 مہینے کیا ہو, چلی کیا ہو, آخری درجے میں 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آؤ. جب آپ 150 گھروں سے ملاقات کرو گے تو 10-12 آدمی اس میں سے وصول ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ آپ کے فکر کی تبدیلی کا راستہ ہے. مسجد میں بیٹھے رہنے سے فکر نہیں بدلتی کہ آپ نے صبح میں فجر میں 6 نمبر بیان کر دیا 10 منٹ, پھر اس کے بعد ناشتہ کیا, پھر سو گئے, پھر تعلیم کیے, پھر اس کے بعد چائے پیے, پھر سو گئے, پھر ظہر میں تعارفی بات کیے, پھر سو گئے. تو اس طریقے سے کبھی فکر بدلے گا نہیں. فکر کی تبدیلی کے لیے پہلی محنت ہے ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ جماعت کوئی صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ آپ تالا کھول کر نکال دو گے. جماعت نکالنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور یہاں سے لے کر پیروں تک پسینہ آتا ہے تب جا کر جماعت نکلتی ہے. کتنی صلاۃ الحاجہ پڑھنی پڑتی ہے, کتنا صدقہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر جماعت نکلتی ہے. تو محنت کا یہ رخ جو ہے یہ فکر کے بدلنے کا راستہ ہے. دوسرا میرے دوستو یہ ہے کہ ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے اور اعمال مسجد سے ہونا چاہیے. آپ کی محنت سے 10-12 آدمی تیار ہوئے, وہاں تو کئی 100 رہ گئے, اور جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں رہ گئی, عورتوں سے زیادہ بچے رہ گئے. تو اب ان کی زندگیوں میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کا کیا راستہ ہے؟ یہ نکلے تو ہے 12 ہی آدمی, وہی صحیح وقت گزاریں گے تو ان میں طاقت پیدا ہوگی. تو ان لوگوں کے لیے کیا راستہ؟ تو اس کے لیے راستہ مسجد وار جماعت کا ہے کہ جس بستی میں بھی آپ جائیں یا جس مقام پر آپ محنت کرتے ہیں وہ آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری محلے کا ہر مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے اور اعمال مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے, تاکہ اس راستے سے اس کے اندر میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے. اس لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بنانا. تو مسجد وار جماعت کیسے بنائیں گے کہ بھئی مسجد وار جماعت آخری دن تقریر کرنے سے بن جائے گی؟ تقریر کرنے سے آپ کسی کو تیرنا سکھا سکتے ہیں, ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں, سائیکل سکھا سکتے ہیں, تو تبلیغ کیسے سکھا دیں گے آخری دن تقریر کر کے؟ تو تقریر سے کبھی جماعت نہیں بنتی. جماعت کے بننے کا راستہ یہ ہے کہ جس دن آپ مسجد میں گئے اس دن آپ کی جماعت نکالنے کا بھی فکر ہے, اور وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو اس کے بنانے کا بھی فکر ہے پہلے دن سے. اس کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا, اپنے قریب کرنا, دسترخوان پر ان کو اپنے ساتھ میں بٹھانا, چائے پانی کرانا, پھل فروٹ کھلانا. اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو, ہاں اپنے پر بھی خرچ کریں گے, اللہ کے مخلوق پر خرچ کریں گے. ان کی خیر خیریت پوچھو, ان کے حال احوال پوچھو, ان کو مانوس کرو. بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہے کہ مقامی لوگ ان کو چھوڑ کر جاتے ہی نہیں, ان کے ساتھ چمٹے رہتے ان کی محبت کی وجہ سے. اب آپ سے محبت ہو جائے گی تو آپ کی بات لے لیں گے, آپ ان کو مشورے میں شریک کرو.
آپ ان کو تعلیم میں شریک کرو، آپ ان کو گشتوں میں شریک کرو، آپ ان کو جماعت کے نکالنے کی محنت میں شریک کرو. یہی 5 کام ہیں. کہ بھئی 5 کام اور ہے؟ یہی 5 کام ہیں. تو ان کاموں سے 3 دن میں ان کو گزارو تو کام کی سوجھ بوجھ بھی آئے گی اور کام کا نفع بھی ان کو نظر آئے گا. وہ دیکھیں گے کہ پہلے دن جماعت آئی تھی تو 25 نمازی تھے اور 3 دن محنت سے 50 نمازی ہو گئے. سوجھ بوجھ بھی آئی کام کی اور نفع بھی دیکھا تو طبیعت یہ کام پر آمادہ ہو جائے گی. آخری دن ان کی تشکیل کرو کہ بھئی جو کام آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر کے سیکھا ہے اس کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو 10-12 آدمی تیار ہو جائیں گے. جو تیار ہو گئے ان کے اعمال کا وقت طے کر دو. پھر مشورہ کب کرو گے؟ تعلیم کون سی نماز کے بعد کرو گے؟ ملاقاتیں کب کرو گے؟ گشت کون سے دن کرو گے؟ اور 3 دن کون سے ہفتے میں جاؤ گے؟ آپ نے اعمال کا وقت طے کیا، آپ نے بیج وہاں ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں گے. ہو سکتا ہے کل یہ کام شروع کریں، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد کام شروع کریں. جب بھی کام شروع کریں گے آپ کا اس میں حصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ بیج ڈال کر کے آئے. اس لیے ہر جگہ پر مسجد وار جماعت بنانے کی اس طریقے سے محنت کرنا. ہر جگہ یہ دیکھنا کہ بھئی وقت لگائے ہوئے لوگ کتنے ہیں تبلیغ میں، سال والے علماء کتنے ہیں، 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، چلے والے ساتھی کتنے ہیں، اس وقت میں حرکت میں کتنے ہیں. اس کو اچھی طرح دیکھنا. تو جو حرکت میں ہیں ان کو تو محبت سے آگے بڑھانا ہے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ کام میں فکر میں لگانا ہے. تو ہر جماعت کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جماعت کی برکت سے 2, 3, 4 آدمی 2-12 بیٹھے ہوئے کام میں لگ جانا چاہیے. سال بھر میں 12 جماعتیں گئی، 12 مہینے میں ہر جماعت نے 2-3 آدمیوں کو تیار کیا تو سال میں 30-35 آدمی دوبارہ کام پر کھڑے ہو جائیں گے. تو کام جو عملہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ کام میں لگ جائے گا. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو عملہ ہے وہ بہت ہے اور اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو کام بہت تھوڑا ہے. آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جوڑ میں آئے ہوں گے، اس جوڑ میں آپ کے سامنے پورے ملک کی کارگزاری آئی. اس ملک کی کارگزاری میں 8,375 ساتھی آپ کے 4 مہینے والے، چلے والے اور سال لگائے ہوئے علماء مل کر کے ہیں. آپ کی سال بھر میں 182 جماعتیں چلے کی گئی ہے اور 17 جماعتیں آپ کی جو ہے وہ 4 مہینے کی گئی ہے. 200 جماعتیں گئی ہیں. اب 200 جماعتوں میں اگر 5 آدمی پرانے پکڑو اور 5 نئے پکڑو تو کہ بھائی کتنے آدمیوں کا وقت لگا؟ کتنوں کا لگا؟ 1000 آدمیوں کا. 8,400 میں سے 1,000 کا وقت لگا تو کتنا فیصد ہوا؟ کتنا فیصد؟ 7% ہوا، 8% ہوا. کتنا ہوا بتاؤ؟ صاحب بھول گئے تبلیغ میں لگ کے. ہاں میرا دماغ بھی تھک گیا، نہیں تو میں ابھی حساب بتا دیتا آپ کو. 12-13% لوگوں کا وقت لگا. آپ یہ بتاؤ کسی کمپنی میں 10,000 آدمی کام ورکر ہو اور 1,000 آدمی کام کرے اور 7,000 آدمی کام نہ کرے تو کمپنی چلے گی کہ بند ہو جائے گی؟ آپ اس کے بند ہونے کی تاریخ لکھ سکتے کہ نہیں لکھ سکتے؟ اس لیے میرے دوستو ہمارا عملہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمارا سرمایہ محفوظ ہونا چاہیے اور نئے لوگ تبلیغ میں آنا چاہیے. یہ کام کی مضبوط شکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوا ہے کہ آپ کی محنت سے جو آیا وہ جمع اور نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں آنا ہی آنا نہیں ہے بلکہ آنا ہے اور آنے سے زیادہ جانا ہے. تو کام کی مضبوط شکلیں کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کتنے بھی پروگرام بناؤ، کتنے بھی تقریریں کرو، کتنے بھی بزرگوں کو بلاؤ، کبھی بھی کام اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے جب تک وقت لگایا ہوا عملہ کام میں لگے نہیں اور نئے لوگ آوے نہیں. کام کے مضبوط ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ وقت لگانے والے لوگ کام پر باقی رہنا چاہیے اور نئے لوگ محنت میں آنا چاہیے تو کام جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ٹانکی ہے، ٹانکی میں اوپر میں سے پانی آ رہا ہے، نیچے سوراخ ہے تو ٹانکی میں پانی جمع ہوگا. اور اگر سوراخ بند ہو جائے تو 100 گرام پانی آئے گا تو جمع ہو جائے گا. آپ کما کر جیب میں ڈال رہے اور جیب پھٹا ہوا ہے. شام کو گھر پر آئے تو جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کہاں اوپر سے ڈالا نیچے چلا گیا. اور اگر آپ کا لیکیج بند ہو گیا تو ایک آدمی 3 دن لگا کر کے آئے گا تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ کام پہ لگ جائے گا. اس لیے لیکیج بند ہونا چاہیے.
اس لیے جہاں بھی جماعتیں جائے وہاں پر بھی اور اپنے مقامی محنت میں بھی ہمارا فکر یہ ہو کہ 100% وقت لگایا ہوا عملہ سالانہ محنت میں 4 مہینہ یا چلے کے اعتبار سے، ماہانہ محنت میں 10 دن 3 دن کے اعتبار سے، اور روزانہ کی محنت میں 8 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے وہ شریک ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ نیا مجمع آنا چاہیے، چاہے نقل و حرکت میں ہو اور چاہے مقامی محنت میں ہو۔ کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس یہ محنت کا یہ رخ قائم کرنا ہے۔ ابھی آپ کے یہاں یہ ڈیوز بری میں آپ حضرات جانتے ہو، میرے پاس پرچہ ہے لیکن بک میں پڑا ہوا ہے کہ آپ کے یہاں کی کیا استعداد ہے وہ بھی ہے، اور کتنا ہوا وہ بھی یاد ہے، وہ اس میں سب لکھا ہوا ہے لیکن میں لانا بھول گیا۔ بہرحال آپ حضرات کو معلوم ہے، تو آپ حضرات اس فکر کو لیں کہ بھی اپنی بستی میں جتنے وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو سالانہ، ماہانہ اور یومیہ محنت میں شریک کرتے ہوئے نئے لوگوں کو بھی اس محنت میں شریک کریں گے کہ بھئی اس کے لیے سب لوگ تیار ہو۔ اس لیے کہ تبلیغ میں روز نیا خون چاہیے۔ کیا چاہیے؟ نیا خون چاہیے۔ ایک مسجد میں 10 آدمی ہیں، 20 سال سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتاؤ کب تک دیکھیں گے شکل ایک دوسرے کی؟ اچھا، شکل دیکھ کر کے ان کے حوصلے کام کے بڑھیں گے کہ مر جائیں گے؟ مر جائیں گے، یاد بتاؤ۔ لاش ہے جو پھر رہی ہے۔ حوصلہ ان کا اس وقت بنے گا جب نیا عملہ روز آئے گا۔ آج گشتوں میں شریک ہوئے لوگ، آج 2.5 گھنٹے کی محنت میں بڑھے، 3 دن کی جماعتیں بڑھی، چلوں کی جماعتیں بڑھی، 4 مہینے لگ کر کے آدمی بنے، تو یہ نیا مجمع آئے گا تو پرانوں کے کام کے حوصلے بنیں گے اور ان کی ترقی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو بیٹھے ہوئے مجمع کو کھڑا کرنا ہے، نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقامی محنت میں بھی، اور اسی کے ساتھ میں مسجد وار جماعت میں یہ دیکھنا ہے اگر بنی ہوئی ہے تو یہ نام کی ہے کہ کام کی ہے۔ اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعتیں نام کی ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے۔ معاف کر دینا مجھے، پوری دنیا کا یہ حال ہے، پوری دنیا میں کوے کالے ہی کالے ہیں۔ ہاں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ 80% وقت لگایا ہوا عملہ کام پر نہیں ہے۔ کچھ ملک ایسے ہیں کہ جس میں 85-90% وقت لگایا ہوا عملہ کام پر ہے، بہت کم، انگلی پر گن سکتے ہیں ایسے، ورنہ اکثر ملکوں کا حال یہ ہے کہ 80% وقت لگایا ہوا عملہ کام پر نہیں ہے۔ تو یہ صرف مسجد وار جماعت کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر مسجد وار جماعت مضبوط ہو جائے تو یہ فوراً وصول ہو جائے 4-6 مہینے میں، اس لیے کہ ان کو مرکز وصول نہیں کر سکتا آپ کے ملک کا، آپ کے شہر کا، ان کو صرف مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان لوگوں کو مسجد وار جماعت کو اچھی طرح سمجھ کر جو کمزوری ہے اس کو محبت سے دور کرنا۔ ہمارے یہاں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، لان تان نہیں ہے، تشریح نہیں ہے، پیار سے سمجھانا کہ دیکھو ہماری بستی میں ہم نے محنت کی یہ ترتیب بنائی 2.5 گھنٹے کی، ساتھیوں کو تقسیم کر کے، گھروں کو تقسیم کر کے، تو 2 مہینے میں اتنا کام ہوا۔ ترغیب دو ان کو، آپ بھی اگر کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اور کمزوری یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ آدمی کمزور ہو جائے تو سب سے بڑی بیماری ہے، ساری بیماری اس کا بدن قبول کرے گا، اور طاقت سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی بھی بیماری آئے گی تو وہ دھکیل دے گا اس کو، کوئی بیماری قبول ہی نہیں کرے گا جسم۔ تو پہلے تو کمزوری دور ہونی چاہیے، جب کمزوری دور ہو جائے گی تو طاقت، تو پھر تو سارے تقاضے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ 2 لائن کی محنت میں نے بنایا فکر کی تبدیلی کے لیے۔ ایک تو جماعت نقد نکالنے کی محنت کرنا، ایک مسجد وار جماعت بنانے کی محنت کرنا، کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرنا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کرنا، یہ ساری مسجد وار جماعت کی محنت میں آ گیا۔ ان 3 بنیادوں کے ساتھ چوتھی بنیاد ہماری محنت کی ہے کہ دن بھر اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے ساتھیوں کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے۔ تعب عربی میں کہتے ہیں تھکنے کو، کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ آپ دیکھو، بیٹا تھک کر آتا ہے تو ماں باپ کو پیار آ جاتا ہے، شوہر تھک کر آ جائے تو بیوی کو پیار آ جاتا ہے کہ گرم پانی کرو، روٹی گرم کرو، ہاں پیار آ جاتا ہے، تھک کر آیا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ کو بھی پیار آ جائے گا جب آپ اللہ کی نسبت پر تھک جائیں گے۔ تو تھکیں گے کب؟ جب کرنے کے کام کریں گے، بچنے کی چیزوں سے بچیں گے، جماعت نکالنے کی محنت کریں گے، مسجد وار جماعت کے بنانے کی، بڑھانے کی محنت کریں گے تو تھکیں گے۔ اگر یہ بنیادیں ہی نہیں ہے تو تبلیغ کے علاوہ، تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی دنیا میں کہیں بھی فرصت نہیں، یاد رکھو، کہیں فرصت نہیں۔ تو ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا اور اپنے ساتھیوں کو تھکانا، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے، 1.25 گھنٹہ پہلے جتنی استعداد ہو، کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھنا،
صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، اللہ ہوتے اور بندہ ہوتا ہے، اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا، وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی معافی چاہنے والا ہے، کوئی مراد مانگنے والا ہے، اس کی مراد پوری کروں۔ اس وقت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو کہ اللہ ہم ہیں آپ سے سوال کرنے والے، اور اچھی نماز پڑھنا، لمبا قیام کرنا، کئی کئی صورتیں پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں یاد کرنا۔ آج تو ہماری تبلیغ والوں کا حال یہ ہے کہ پہلے چلے میں جو صورتیں یاد کیا تھا 50 سال سے وہی صورتیں چل رہی ہے، کوئی صورت آگے بڑھی ہی نہیں۔ تو بڑی بڑی صورتوں کو یاد کرنا اور تہجد کے اندر میں پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 پارہ تہجد میں پڑھتے تھے۔ تو آپ کا کام کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اتنا نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور ہے، تو کم از کم اپنا قیام تھوڑا تو لمبا کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھوڑا لمبا قیام کرنا چاہیے، رکوع لمبا کرنا چاہیے، سجدہ لمبا کرنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو آدمی کا جی نہیں چاہے گا سر اٹھانے کا، اللہ کے قدموں میں پڑا رہنے کو جی چاہے گا۔ اس دھیان کے ساتھ میں سجدہ کرنا اور اچھی طرح نماز پڑھ کر کے پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا۔ یہ آہوزاری میرے دوستو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روئے وہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیں گے اس کے آنسو۔ اتنا بڑی بات ہے اللہ کے سامنے رونا، اور یہ رونا پوری دنیا کی بے دینی رونے سے ختم ہوگی۔ رونے سے بڑی کوئی چیز کیمیا نہیں ہے، سب سے بڑا کیمیا جو ہے وہ رونا ہے اللہ کے سامنے۔ بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے، بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ اللہ کے سامنے رونا ہے۔ جب دن بھر اپنے آپ کو تھکائے ہوں گے تو رات کو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چاہے گا۔ دن میں سوئے ہیں تو رات کو اٹھ کر اللہ سے کیا کہیں گے؟ بھاگتی بھاگتی تہجد ہوگی کہ یہاں صبح صادق ہوئی اور وہاں سلام پھیرا، نہ دعا کا موقع اور نہ اچھی نماز پڑھنے کا موقع۔ اس لیے میرے دوستو اچھا وقت لے کر اٹھنا اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا۔ جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا، اور جب اللہ سے جو کہیں گے وہ اللہ کر دیں گے۔ یاد رکھو، جتنی محنت بڑی اتنی دعا بڑی، جتنی محنت بڑی اتنی دعا میں وسعت بڑی، اتنا اللہ سے حسن ظن بڑا۔ آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑی ہے تو ان کی دعا میں کیا وسعت ہے کہ جہاں پر ایک دانہ نہیں پیدا ہوتا وہاں اپنی اولاد کے لیے پھلوں کی روزی مانگ رہے، اور جہاں ایک انسان آباد نہیں ہے وہاں سارے انسانوں کی قلوب کی توجہ مانگ رہے کہ لوگ تو انگلینڈ میں رہے اور ان کا دل بیت اللہ پر اٹکا رہے، ہندوستان میں رہے ان کا دل بیت اللہ میں اٹکا رہے۔ یہ مانگا اللہ سے، اور آپ دیکھو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل بیت اللہ میں اٹکے رہتے ہیں۔ اور اللہ سے اس امت کو مانگا، ہم کو اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، اور اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی مانگے، اور آپ دیکھو ساری دعائیں قبول ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو خوب اللہ سے دعاؤں کو مانگنا، اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے۔ یہ جو نقل و حرکت ہے نا، مقامی ہو یا بیرونی ہو، ان دونوں محنتوں میں اس کی روح جو ہے وہ دعوت اور دعا ہے کہ دعوت کا عنصر غالب ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم دعوت میں اپنے آپ کو دوڑنا اور تھکانا چاہیے، اور دعا میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ یہ دو بنیادیں ہیں ہماری محنت کی، دعوت اور دعا۔ سارے نبی دعوت اور دعا کے ساتھ بھیجے گئے، لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا اور اس کو اپنی دعوت میں چلانا۔ دعوت میں سنی سنائی باتیں نہیں کرنا، رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنا، اس لیے اور کسی کی نقل نہیں اتارنا، اس لیے کہ نقل کو کرنے والے کے تو عقل ہی نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ ہاں، اس لیے ان کتابوں میں سے ٹھوس علم لے کر کے اپنی دعوت میں اس کو چلانا۔ کلمے کی دعوت دیں گے، کلمے کے فضائل سنائیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، نماز کے فضائل سنائیں گے، علم کی دعوت دیں گے، علم کے ہر نمبر کی دعوت، ہر نمبر کے فضائل کتابوں میں سے لے کر اس کو دعوت میں اپنے چلانا۔ ایسا ہی دعوت اور دعا غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ۔ ہم کو ہی اللہ یاد نہیں ہے تو مخلوق کو کیا یاد کرائیں گے اللہ؟ کہ بھئی سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے، جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے۔ ہم کو اللہ یاد ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ یاد کرا سکیں گے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنا، نوافل کا اہتمام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تسبیح ہے، تلاوت ہے، اذکار مسنونہ ہے، دعاؤں کی کثرت ہے۔ اللہ سے دعائیں کا مانگنا بہت ضروری چیز ہے میرے دوستو۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ دعا عبادت بھی ہے اور حاجت بھی ہے، اور اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قابل اکرام چیز بندے کی دعا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں مانگنے والوں سے، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، اسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اس محنت کو کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ اگر بد اخلاقی ہوگی تو نئے نئے لوگ آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ کیا یہاں چھاؤ کی تلاش میں آئے تھے، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے، یہاں بھی جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، یہاں بھی تیری میری ہے، تو چلے جائیں گے واپس۔ اور ہمارے اخلاق دیکھیں گے تو ہمارے سے چمٹے رہیں گے اور موت تک ہمارے ہاتھ پیر بن کے رہیں گے وہ۔ آپ دیکھو حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے والد اور ان کے چچا لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر؟ فرمایا ایسی غلامی پر تو ہزاروں آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سمیٹ لیا اور فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ کہا آپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو اخلاق ہوں گے تو اخلاق کے ساتھ تبلیغ، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ منمانی کی تبلیغ سے آدمی بنے گا ہی نہیں۔ زندگی بھر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ، سخاوت کیا منمانی کے ساتھ، تبلیغ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا منمانی کے ساتھ، تو بنے گا نہیں، جہنم میں جائے گا۔ آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے۔ تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا، چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، آگے پیچھے کرنا، بس اس کو آگے کرنا، اس کو پیچھے کرنا، مؤخر کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ اور اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ روز ہدایت میں ترقی ہوگی۔ ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو روز ہدایت میں ترقی ہوگی، اور جتنی ہدایت میں ترقی ہوگی اتنا دعوت کے تقاضوں میں چلنے کے اندر میں ترقی ہوگی۔ آدمی کو نفع ہوتا ہے تو طبیعت کام پر چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ اور کاروبار میں نفع ہی نہ ہو تو طبیعت بیٹھ جاتی ہے، ورنہ دوپہر کا کھانا شام کو کھاتا ہے۔ نفع ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو جب نفع ہوگا ہدایت کا تو روز کام کرنے کا جی چاہے گا، طبیعت تیرے کو چلانا نہیں پڑے گا، طبیعت دوڑے گی، طبیعت ہاتھ پکڑو گے تو رکے گا نہیں جب نفع دیکھے گا۔ آج ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، اس کے لیے تقاضے ضائع ہو رہے ہیں۔ جس دن ہماری ترقی شروع ہو جائے گی اس دن تقاضا کوئی ضائع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک تقاضے کے لیے 10 آدمی کھڑے ہوں گے کہ ہم پورا کریں گے، ہم پورا کریں گے، ہم پورا کریں گے۔ جو کام کا رخ ہے یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ اس سے اللہ ایک تو ہدایت کا انعام دیں گے، ایک اللہ حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ تیسرا انعام اللہ جو دیں گے، الجھنے اور پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیں گے، انفرادی اجتماعی، اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس میں جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھو 100% صحابہ کو اللہ نے یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہدایت کا وہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے حلال روزی اتنا دیا کہ صدیوں تک اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ اور اللہ نے عافیت کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، برے ارادے سے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا، برے ارادے سے پیر کے چل نہیں سکتا، ورنہ پیر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے۔ اللہ نے سارے انعامات رکھے ہیں قربانی کے ساتھ اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنے پر۔ اس کے لیے آج کے دن یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہم سب سے ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ اس کام کو انشاءاللہ اسی طریقے سے کریں گے۔ کیوں وہ کرنے کے لیے سارا مجمع تیار ہے؟ اب تیار ہے تو اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کچھ ترتیب بنانی ہے کہ بھئی ایک مرتبہ تو اچھا 4 مہینہ پھر لگا دو، بھلے کتنا بھی 4 مہینے لگائے ہیں اس کو تو اللہ قبول فرمائے۔ اب نیا 4 مہینہ اچھا لگانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ اچھا 4 مہینہ لگاؤں گا، وقت بھی پورا کروں گا، ہر عمل بھی پورا کروں گا، اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے جماعت کے نکالنے کی محنت کے ساتھ، مسجد وار جماعت کے بنانے کے ساتھ، رات کو آنسو بہانے کے ساتھ وقت لگا کر کے میں انشاءاللہ آ کر پوری زندگی صحیح طریقے سے کام میں اپنے آپ کو لگاؤں گا۔ اب بتاؤ ہمت سے اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے؟ بتاؤ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ اور بتاؤ بھائی
آصف بھائی ڈاکٹر صاحب آپ